آج 11ویں سحری ہے، یعنی ہمارا دوسرا عشرہ آج سے شروع ہو رہا ہے، اور آج کی اس 11ویں سحری میں ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہم نے حضرت اسحاق علیہ السلام پر گفتگو کی تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان پر آج ہم قصص کریں گے۔ تو چلتے ہیں قصص الانبیاء پر۔ جی ناظرین، قصص الانبیاء میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم حضرت یعقوب علیہ السلام سے متعلق گفتگو کریں گے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم حضرت اسحاق علیہ السلام سے متعلق بات کر رہے تھے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 جڑواں بیٹے تھے، جن میں سے ایک یعقوب علیہ السلام اور ایک جو بڑے بیٹے تھے ان کا نام تھا عیسو ادوم۔ اور یہ میں کل بتا چکا ہوں کہ ان دونوں بھائیوں میں کچھ رنجش ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی والدہ نے بالخصوص جو ہے وہ اپنے ماموں کی طرف جانے کو کہہ دیا تھا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد سے اور والدہ سے اجازت لیتے ہیں اور کنعان سے حاران کی طرف آپ جو ہے وہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ اور یہ آپ کے سامنے اسکرین پر ایک میپ نظر آ رہا ہے، اور اس میپ میں آپ دیکھیں کہ کنعان ایک آپ کو پوائنٹ نظر آ رہا ہے اور حاران نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان سے حاران کی طرف گئے، جہاں ان کے ماموں تھے، اور ان کے ماموں کا نام تھا لابان۔ حضرت یعقوب علیہ السلام لابان سے ملنے کے لیے جب جا رہے تھے تو راستے میں ظاہر کئی دن کا سفر تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اس طرح کے آج کل کے جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ تو نہیں تھے، تو کئی دنوں کا سفر تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام ایک جگہ پر رکے اور وہاں پر آپ سستانے لگے، اور آپ کو نیند آ گئی۔ جب آپ کو نیند آ گئی تو آپ نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں آپ نے یہ دیکھا کہ آسمان سے کچھ فرشتے نیچے آ رہے ہیں، پھر اوپر جا رہے ہیں، پھر نیچے آ رہے ہیں، پھر اوپر جا رہے ہیں، اور ایک آواز آئی، اور اس آواز میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے اس آواز نے یہ کہا کہ میں تجھے بہت عزت دوں گا، میں تجھے بڑا مرتبہ دوں گا، میں تجھے کثیر اولاد دوں گا، اور میں تیرے لیے اس زمین کو مختص کر دوں گا۔ یہ خواب آپ نے دیکھا اور آپ کی آنکھ کھل گئی۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ بہت خوش اور خرم ہوئے۔ ناظرین، یہ جو آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے، یہ دوبارہ آپ میپ کو دیکھیے۔ اس میں ایک اسپاٹ تو وہ ہے جہاں سے آپ چلے تھے، یعنی کنعان سے چلے تھے، اور ایک اسپاٹ وہ ہے جہاں پر آپ حاران کی طرف گئے تھے، اور بیچ میں ایک اور آپ کو نشان نظر آ رہا ہے جو بیت المقدس جس پہ لکھا ہوا ہے، یا مسجد اقصیٰ لکھا ہوتا ہے عام طور پر۔ یہ ہے اصل میں وہ جگہ جس جگہ آپ سستانے کے لیے لیٹے تھے اور آپ نے خواب دیکھا تھا، اور یہاں پر آپ نے نشان لگایا، اور نشان لگا کر آپ نے یہ اپنے آپ سے یہ طے کیا اور ایک عہد کیا کہ اب جب مجھے اللہ تعالیٰ موقع دے گا اور میرے پاس فراوانی ہوگی تو یہاں پر میں اللہ کا گھر تعمیر کروں گا۔ یہ کہنے کے بعد آپ وہاں سے مزید آگے چلے گئے اپنے ماموں کے پاس، اور آپ کے ماموں کا جیسے میں نے نام بتایا تھا ان کا نام تھا لابان۔ لابان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی کا نام تھا لیا اور چھوٹی بیٹی کا نام تھا راحیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ عرصے اپنے ماموں کے پاس رہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے ماموں سے یہ درخواست کی کہ میں آپ کی بیٹی راحیل سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ کے ماموں لابان نے ایک شرط رکھی، اور انہوں نے یہ کہا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ اگر تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اس کی شرط یہ کہ تم 6 سال تک میرے ریوڑوں کو، میرے غلے کو، میرے مویشیوں کو چراؤ، یعنی بکریاں چراؤ، اور میرے غلے کا دیکھ بھال کرو، اور 6 سال اگر تم یہ خدمت کرو گے تو میں تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام 6 سال تک بکریاں چراتے رہے، اپنے ماموں کی باقی چیزوں کی دیکھ بھال کرتے رہے، غلہ بانی کو بھی دیکھتے رہے، اور جب 6 سال ہو گئے تو ان کے ماموں لابان نے اپنی بڑی بیٹی لیا کا نکاح ان سے کر دیا۔ جب بڑی بیٹی لیا کا نکاح ہوا ناظرین، تو دوسرے دن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے یہ درخواست کی کہ ماموں جان، میں نے تو چھوٹی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا، آپ نے بڑی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے۔ تو ماموں جان نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ روایت ہے کہ جب تک بڑی بیٹی کا نکاح نہ ہو جائے چھوٹی کا نکاح نہیں ہو سکتا، تاہم
اگر تم چھوٹی بیٹی سے نکاح کے خواہش مند ہو تو مزید 7 سال بکریاں چراؤ، اگر مزید 7 سال تم پورے کرو گے تو میں اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح بھی تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ ناظرین، یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس زمانے میں یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں سے نکاح کرنا جائز ہوا کرتا تھا، تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال بکریاں چرائیں اور اس کے بعد اپنے ماموں کی چھوٹی بیٹی یعنی راحیل سے آپ کا نکاح ہوا۔ اب ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کی یہ 2 بیویاں ہیں، ایک بڑی بہن یعنی لیا اور ایک چھوٹی بہن یعنی کہ راحیل، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اصل میں اپنی خواہش کا اظہار چھوٹی جو صاحبزادی تھیں انہی کے لیے کیا تھا، راحیل کے لیے۔ راحیل آپ کو زیادہ پسند تھیں، لہٰذا ان دونوں بیویوں میں آپ کا زیادہ جھکاؤ جو تھا وہ راحیل کی طرف ہی تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ راحیل کی بھی ایک لونڈی تھی اور لیا کی بھی ایک لونڈی تھی، اور لیا نے اور راحیل نے دونوں نے یہ طے کیا کہ ہماری جو لونڈی ہے ان کو بھی ہم اپنے شوہر کے نکاح میں دے دیتے ہیں، یعنی راحیل نے اپنی لونڈی کو بھی حضرت یعقوب کے ساتھ اس کا نکاح کرا دیا اور لیا نے بھی اپنی لونڈی کا نکاح حضرت یعقوب کے ساتھ کرا دیا۔ چنانچہ اب ذرا ذہن میں رکھیے گا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، جن میں سے 2 سگی بہنیں تھیں اور 2 جو ہے وہ دوسرے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ اب ان 4 بیویوں سے آپ کے 12 بیٹے ہوئے اور 1 بیٹی ہوئی۔ آپ کو یاد ہے ان کے والد نے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام نے انہیں دعا دی تھی کہ میں تمہیں دعا دیتا ہوں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ دے گا، فضیلت دے گا اور تمہارے لیے کثیر اولاد دے گا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو کثیر اولاد تھی وہ 12 بیٹے اور 1 بیٹی۔ اور یہ 12 بیٹے اور 1 بیٹی کا ذرا غور سے سن لیجئے گا کہ ان میں سے جو 10 بیٹے اور 1 بیٹی جو تھی، 10 بیٹے اور 1 بیٹی آپ کی 3 بیویوں سے تھیں، جبکہ 2 بیٹے جو چھوٹے تھے، سب سے چھوٹے جو 2 بیٹے تھے وہ آپ کی اس بیوی سے تھے جس کا نام تھا راحیل، جو آپ کو بہت زیادہ محبوب تھیں، بہت زیادہ پسند تھیں۔ یعنی آپ کی جو جس کی طرف آپ کا جھکاؤ زیادہ تھا، جس بیوی کی طرف، ان کا نام تھا راحیل، اور ان کے 2 بیٹے تھے جو سب سے چھوٹے تھے، اور باقی 10 بیٹے اور 1 بیٹی وہ باقی 3 بیویوں سے تھے۔ یہ جو 2 چھوٹے بیٹے تھے، ان میں جو پہلا بیٹا تھا اس کا نام ہے یوسف، جو حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور جو سب سے آخر میں یعنی 12واں بیٹا تھا اس کا نام ہے بنیامین۔ تو ان 2 بیٹوں کی چونکہ آگے بات مزید چلے گی، اسی لیے میں آپ کو اس پر فوکس کر کے ساری چیزیں سمجھا رہا ہوں۔ بہرحال جب آپ جو ہے وہ 12 بیٹے آپ کے ہوئے اور 1 بیٹی ہو گئی، یعنی کثیر اولاد آپ کی ہوئی، اس کے بعد ہوا یہ کہ تقریباً آپ کوئی 20 سال تک اپنے ماموں کے پاس رہے، 20 سال تک ہاران میں ہی رہے، مگر 20 سال کے بعد آپ کو کنعان سے اطلاع ملتی ہے اپنے بڑے بھائی کی جانب سے۔ ان کے بڑے بھائی کون ہیں؟ عیسو ادوم۔ بڑے بھائی کنعان سے اطلاع دیتے ہیں کہ والد گرامی کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی کس کا انتقال ہو گیا ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا یعقوب علیہ السلام کو وہ اطلاع دیتے ہیں کہ فوراً پہنچیں اور والد کے تدفین میں شریک ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں سے اپنے ماموں سے رخصت چاہتے ہیں، یہ ایک روایت ہے، اور دوسری روایت کے مطابق والد کا انتقال نہیں ہوا تھا، وہ پہلے ہو چکا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اب آپ ہاران سے واپس کنعان چلے جائیں۔ تو یہ دونوں روایتیں ہیں۔ بہرحال آپ نے اپنے ماموں سے اجازت چاہی کہ اب میں واپس کنعان جا رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ ماموں نے بڑے روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نہیں رک سکتا، اب مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں کنعان چلا جاؤں، لہٰذا ماموں نے بہت مال و دولت اور غلام اور مویشی آپ کے ساتھ دیے۔ اب آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا، آپ ہیں، آپ کی 4 بیویاں ہیں، آپ کے 12 بیٹے، 1 بیٹی اور ان کے ساتھ ساتھ کئی غلام، یہ سارا کا سارا لشکر اب ہاران سے چلا، اور ہاران سے چلتے چلتے کنعان پہ پہنچا۔ کنعان میں عیسو ادوم یعنی ان کے بڑے بھائی نے ان کا استقبال کیا۔ یہ بھی یاد ہوگا آپ کو
کہ ان دونوں کے درمیان رنجشیں ہو گئی تھیں، لیکن وہ رنجشیں ساری ختم ہو گئیں. بڑے بھائی نے آپ کا استقبال کیا، گلے لگایا، بہت دیر تک روتے رہے اور بھائی کو ویلکم کیا. جب یہ کنعان میں آ گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا وہ خواب یاد آیا. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک جگہ پر وہ سوئے تھے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ندا کی تھی کہ میں تمہیں بڑا مرتبہ دوں گا اور یہ زمین تمہارے لیے مختص کر دوں گا. اور انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ مجھے جب اللہ تعالیٰ فراوانی دے گا تو میں اس جگہ پر جا کر اللہ کا گھر تعمیر کروں گا. لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام اس جگہ پہنچتے ہیں اور وہاں پر جا کر مسجد تعمیر کرتے ہیں. اور یہ مسجد وہ مسجد ہے جسے آج ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، بیت المقدس میں. یہ مسجد سب سے پہلے تعمیر کی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے. مسجد جب آپ تعمیر کرتے ہیں، اچھا ایک چیز اور بتا دوں ناظرین، عام طور پر جو لوگوں کے درمیان ایک کنفیوژن سا ہے، یہ آپ ذرا پکچر دیکھیے، یہ ہے وہ پکچر جو مسجد اقصیٰ کہلاتی ہے. اس کے گنبد کو دیکھیے، اس کا گنبد گرے کلر کا یا سیاہی مائل گنبد ہے. یہ ہے مسجد اقصیٰ. اب ایک اور پکچر دیکھیے. عام طور پر لوگ اس پکچر کو مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں. اس کا گنبد گولڈن کلر کا ہے، سنہرے کلر کا ہے. یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، بلکہ یہ گنبد صخرہ کہلاتا ہے یا ڈوم آف دا راک کہلاتا ہے. یہ گنبد صخرہ الگ چیز ہے اور مسجد الگ چیز ہے، مسجد اقصیٰ. اب آپ ایک اور پکچر دیکھیے. اس پکچر میں آپ کو یہ دونوں واضح طور پر نظر آ رہے ہیں. ڈوم آف دا راک یعنی گولڈن گنبد والا حصہ الگ نظر آ رہا ہے اور گرے حصہ الگ نظر آ رہا ہے. وہ مسجد اقصیٰ ہے اور وہ گنبد صخرہ ہے. ان دونوں کی اپنی اپنی تاریخ ہے، لیکن چونکہ یہاں وقت کی کمی ہے، دونوں کی تاریخ بتانے کا موقع نہیں ہے. آگے چلتے ہیں ہم. بیت المقدس میں جب آپ تھے اور آپ نے مسجد اقصیٰ تعمیر کی، تو وہاں پر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے دوران ہی آپ کی جو بیوی تھیں جن کا نام راحیل تھا، جن کے 2 بیٹے حضرت یوسف اور بنیامین تھے، ان کا انتقال ہو گیا. یعنی آپ کی جو بہت زیادہ پیاری آپ کی جو بیوی تھیں راحیل، ان کا انتقال بیت المقدس میں ہو گیا. یہ پکچر آپ دیکھیے، یہ بیت المقدس کے قریب ہے بیت اللحم. وہاں پر یہ عمارت ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. اس عمارت میں راحیل کا مقبرہ بنایا گیا. ایک اور پکچر دیکھیے، یہ اسی عمارت کا کوریڈور ہے، اندر ایک حصہ ہے، برآمدہ ہے. اور ایک اور پکچر دیکھیے، یہ پکچر ہے اصل میں مقبرہ، اور یہ مقبرہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کا مقبرہ ہے. اور ایک اور پکچر دیکھیے، یہ اسی مقبرے کی ایک اور اینگل کے ساتھ تصویر لی گئی ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کی والدہ نہیں رہی تھیں دنیا میں. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ جو دونوں بیٹے تھے جو سب سے چھوٹے بھی تھے اور ان کی والدہ بھی نہیں تھیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ ان کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، ان کو بڑے پیار سے رکھتے تھے اور بڑا لاڈ ان کے ساتھ کرتے تھے. کیونکہ وہ دونوں چھوٹے تھے، اور نمبر 2 یہ کہ ان کی والدہ اس دنیا میں نہیں تھیں. اتنا زیادہ جب پیار کرتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، تو جو بڑے 10 بھائی تھے ان کے دل میں حسد پیدا ہوا یوسف علیہ السلام کے لیے. ایک بات اور بتا دیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن دیا تھا، بے پناہ حسن. بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا. تو ایک تو وہ خوبصورت تھے، دوسرے اپنے والد کے لاڈلے تھے. تو یہ جو 10 بھائی تھے یہ بہت زیادہ حسد کرتے تھے. ان 10 بھائیوں نے مل کر ایک پلان بنایا، ایک منصوبہ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ یوسف کو یہاں سے کہیں دور لے جائیں، یا تو اسے قتل کر دیں یا کہیں پر پھینک کر آ جائیں. جب یوسف ابا جان کی نظر سے دور ہو جائے گا تو خود بخود ابا جان کی جو توجہ ہوگی وہ ہماری طرف ہو جائے گی. لہٰذا یہ سارے 10 بھائیوں نے پلان بنایا اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہم روزانہ جا کر بکریاں چراتے ہیں، اور آپ ایسا کریں ایک دن ہمارے ساتھ یوسف کو بھی بھیج دیں. یوسف کو بھی ہم سکھائیں گے کہ بکریاں کیسے چرائی جاتی ہیں، تھوڑا یہ کھیل کود لے گا. ذرا ذہن میں رکھیے گا اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی ایج، ان کی جو عمر تھی وہ بعض روایات کے مطابق 7 سال اور بعض روایات کے مطابق 12 سال تھی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت ڈر لگ رہا تھا. تو آپ نے پہلے تو انکار کیا کہ نہیں، یوسف جو ہے اس کو تم لے جاؤ گے، بے توجہی میں تم جو ہے اس کا دھیان نہیں رکھو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے. مگر ان بڑے بھائیوں نے
بڑا اطمینان دلایا، یقین دلایا اور کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم یوسف کا پورا خیال رکھیں گے۔ لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام تیار ہو گئے اور ان بھائیوں کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان بھائیوں نے لے جا کر دھوکے سے کنویں میں دھکیل دیا۔ اس کی تفصیل میں آپ کو کل انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن وہ کنویں میں ان کو دھکیل دیا گیا، اور دھکیلنے کے بعد وہاں پر یہ ہوا کہ ان کی جو شرٹ تھی، قمیض، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پہلے اتاری انہوں نے، اور اس کے بعد ان کو ایک کنویں میں دھکیل دیا، اور اس قمیض پر بکری کے خون لگا کر اپنے والد کے پاس پہنچے روتے ہوئے، اور والد سے کہا کہ ہم تو بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان ہو گئے، ہم نے جو ہے وہ یوسف کو ذرا چھوڑ دیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے ذرا ہماری غفلت ہوئی تو ایک بھیڑیے نے حملہ کیا اور بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ جو شرٹ تھی، وہ جو قمیض تھی، وہ دیکھی تو آپ کو یہ ہوا، آپ نے کہا کہ بھیڑیا بھی کیسا عجیب بھیڑیا تھا کہ پورا یوسف کو کھا گیا، خون بھی لگ گیا، لیکن وہ شرٹ نہ کہیں سے پھٹی ہے، نہ کہیں سے اس کا کوئی ذرہ نکلا ہے، شرٹ ایز اٹ از ہے، اس پہ صرف خون لگا ہوا ہے۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بیٹوں نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، اور وہ آپ کو کہتے رہے کہ سچ سچ بتاؤ کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا ہے۔ وہ قسمیں کھانے لگے اور انہوں نے کہا کہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اسے بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ظاہر کچھ کر نہیں پا رہے تھے، انہوں نے صبر کیا، اور 40 سال تک وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے رہے، اور ان کی بینائی جا چکی تھی، یعنی وہ روتے روتے ان کی بینائی ختم ہو گئی۔ لیکن 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا۔ کیسے ملوایا اس کی تفصیل تو ہم کل بتائیں گے، لیکن 40 سال کے بعد وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے، اور پھر مزید 24 سال وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ آپ کا انتقال، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال 147 سال کی عمر میں ہوا، اور بیت المقدس میں ہی آپ کی تدفین کی گئی۔ آپ کو یاد ہے کہ ہبرون کی ایک بڑی امپورٹنٹ مسجد ہے جو بار بار آتی ہے، ہبرون کی وہ مسجد جس کے غار کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خریدا تھا، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، حضرت سارہ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت اسحاق بھی ہیں، حضرت ربقہ بھی ہیں، اور اسی جگہ پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر بھی ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو ایک اور بیوی تھیں جن کا نام تھا لیا، ان کی قبر بھی اسی جگہ پر موجود ہے۔ یہ پکچر دیکھیے ناظرین، یہ پکچر ایک پورا سمجھیں کہ کوریڈور ہے، اس میں لیفٹ سائڈ پر ایک آپ کو دروازہ نظر آ رہا ہے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر ہے، اور رائٹ سائڈ پر آپ کو ایک دروازہ نظر آ رہا ہے، یہ حضرت لیا یعنی ان کی جو پہلی بیوی تھیں ان کی قبر مبارک ہے۔ یہ ایک اگلی پکچر دیکھیے، یہ اگلی پکچر لیا کے مقبرے کی جالیاں ہیں، اور اس کے بعد والی پکچر دیکھیے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مقبرے کی جالیاں ہیں۔ ایک اور پکچر آپ کو دکھاتے ہیں، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مقبرے کا وہ ہے نشان ہے، اس پہ آپ کو چادر آپ نظر آ رہی ہے، اور اس چادر پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت کا اختتام کرتے ہیں۔